بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، مار کے حق و باطل جاری و ساری ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں۔ میدان کارزار میں شہداء کرام کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ حل کر کے ممتحن حقیقی کے دربار میں پیش کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی بار میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی فدائی بڑھ کر حق جانثاری ادا کر دیتا۔ اب آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک نوخیز پھول آپ کے سامنے آ گیا۔ 15-16 سال کے خوبرو ہاشمی شہزادے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ یہ چاند کا ٹکڑا قاسم ابن حسین ابن علی علیہ السلام ہے، جو ام محترم پر فدا ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، قاسم، میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اب کسی نئے امتحان میں نہ ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ۔ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھیا حسن کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں۔ اب یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے منہ میں بھیج کر اپنے بھائی کی اولاد نرینہ کو ختم کرا دوں۔ میرے لال، تم ہی سے تو میرے بھائی کی نسل شروع ہونا ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے چچا جان کی یہ فیصلہ کن گفتگو سنی اور تڑپ کر رہ گئے۔ رو کر عرض کیا، ام محترم، کاش میرے والد اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محروم کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ چچا جان، میں چھوٹا ہی تھا کہ داغ یتیمی لگ گیا، اور آپ کی پناہ میں آنے کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہو سکا کہ میں یتیم ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا ہے کہ میرا باپ زندہ ہے، مگر آج آپ نے مجھے میرے ابا جان کی یاد دلا دی ہے۔ میں نے آج پہلی بار محسوس کیا ہے کہ میں یتیم ہوں۔ کاش آپ نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا ہوتا۔ چچا جان، میری جان اون و محمد سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر انہیں آپ پر فدا ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر مجھ حرمان نصیب کو بھی محروم نہ کیا جائے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بھتیجے کا یہ جذبہ اظہار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مضطرب ہو گئے اور فرمایا، میرے لال، تمہاری گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں میں بھائی حسن کو کیا جواب دوں گا کہ اس کی آخری نشانی بھی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا لی۔ تمہاری والدہ تمہاری فراق میں کیا کرے گی؟ تمہاری پھوپھی کا کیا حال ہوگا؟ قاسم نے عرض کیا، چچا جان، اگر خدا نہ خواستہ مجھے آپ پر نثار ہونے کا موقع نہ مل سکا تو میں ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ رہا والدہ کا پریشان ہونا تو میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں، پھوپھی جان سے بھی مل کر آیا ہوں۔ ان دونوں نے ہی تو میری کمر میں میرے ابا جان کا پٹکا باندھا ہے۔ امی جان نے تلوار میری گردن میں خود حمائل کی تھی اور پھوپھی جان نے فرمایا تھا
کہ قاسم اب تم بھی مجھے بھائی جان کے سامنے سرخرو کر دو۔ امام علی مقام علیہ السلام نے چند لمحے خاموشی فرمائی اور پھر اجازت مرحمت فرما دی۔ ادھر فوج اشکیا حل من مبارز کے نعرے لگا رہی تھی۔ جب جناب قاسم میدان کارزار میں تشریف لائے تو آفتاب نصف النہار پر آ چکا تھا۔ علی کے شیر کا حلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ بار بار لبوں پر زبان پھیرتے ہیں مگر لا حاصل۔ زبان لبوں سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی ہے اور لب زبان سے زیادہ خشک ہیں۔ باوجود اس شدت کی پیاس کے علی کے لال کا لال میدان کارزار میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے آفتاب زمین سے طلوع کر رہا ہو۔ بقول شاعر، چہرہ تھا ایسے خون کی حدت سے شعلہ دوش، سورج کا جیسے پھول ایک تشتے سحر میں ہو۔ عمر بن سعد کی طرف سے ایک جوان مقابلے کے لیے نکلا تو اس نے روک دیا اور سپاہ شام کے ایک اعلیٰ افسر کو حکم دیا، ارزق اس جوان کا مقابلہ تم کرو گے۔ ارزق نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگی اور غصے پر قابو پا کر کہنے لگا، ابن سعد، اگرچہ تم میرے سپہ سالار کی حیثیت سے ہو مگر تمہیں میرے مقام اور مرتبے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کیا تم میری حیثیت سے واقف نہیں ہو؟ ابن سعد، کیوں نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم سپاہ شام کے اعلیٰ افسر ہو، اس کے علاوہ فن سپاہ گیری میں پوری مہارت بھی رکھتے ہو۔ اس فوجی تجربہ کے ساتھ ساتھ بہادری میں بھی اپنی مثال آپ ہو۔ اپنی قوت فن اور تجربہ کے صلہ کی صورت میں یزید سے ہزاروں روپے تنخواہ بھی وصول کرتے ہو۔ ارزق حیران ہو کر، میرے متعلق اس قدر وسیع معلومات کے باوجود مجھے ایک بچے کے مقابلے میں بھیجنے کا مذاق کرتے ہو؟ ابن سعد کہتا ہے، ارزق تم نے غلط سمجھا ہے، میں نے مذاق نہیں کیا بلکہ اپنے تجربہ کی بنا پر تمہارا انتخاب کیا ہے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ قاسم ہے، حسن کا بیٹا اور علی کا پوتا۔ اس کے مقابلہ کے لیے کسی تجھ جیسے شہزور کی ہی ضرورت ہے۔ تم اس سے پہلے کئی ہاشمیوں کے یور ید اللہ اور قوت خیبر شکن کا مشاہدہ کر چکے ہو۔ ارزا کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات درست ہی ہو مگر اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ شام سے آئے ہوئے لشکر میں میرے 4 بہادر اور نوجوان بیٹے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو مقابلے میں بھیج دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جانے کا اشارہ کیا، اور یہ اس کا چھوٹا بیٹا کسی ہاتھی سے کم نہیں تھا۔ اس کا بڑا لہیم شہیم اور گرانڈیل گھوڑا اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے قاسم کے مقابلہ ایک افریت کو دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے آتی اس انداز سے تلوار کا وار کیا جیسے کسی درخت کی پتلی سی شاخ کو کاٹ کر زمین پر پھینک دینا ہوتا ہے۔ جناب قاسم نے اس کے وار کو ڈھال پر روکا مگر ڈھال بیکار ہو گئی۔ امام علی مقام علیہ السلام زیادہ دور نہیں تھے، آپ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک اور ڈھال دے کر محمد بن انس کو فرمایا کہ قاسم کو پہنچا دو۔ ادھر ایک دوسرے پر چند ایک وار ہو چکے تھے اور ارزق کے بیٹے کو محسوس ہو چکا تھا کہ اس کا اس نوجوان کے متعلق اندازہ غلط تھا۔ ڈھال مل گئی تو امام قاسم نے خود کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ ارزق کے بیٹے نے نیزہ چلایا، آپ نے گھوڑے کو پیچھے کر لیا اور پھر گھوڑے کو تازیانے لگا کر اتنی تیزی سے دشمن پر نیزے کا وار کر دیا کہ اسے بچاؤ کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ قاسم کا نیزہ ارزق کے بیٹے کی ذرا کی کڑیوں کو توڑ کر اس کے سینے میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ آپ نے پوری قوت سے نیزہ کھینچا تو مٹی کے تودے کی طرح زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اس کے نیزے اور تلوار پر قبضہ کر لیا اور گھوڑے کو موڑ کر امام علی مقام علیہ السلام کے حضور میں آ گئے۔ آپ نے پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا، میرے بھائی کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے چاند قاسم، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ جناب قاسم نے عرض کیا، کاش اس وقت پانی کے چند گھونٹ مل جاتے تو پھر میں آپ کو اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا، میرے لال، پانی تو اب تمہارے دادا جان
اور تمہارے ابا جان چشمے کوثر سے ہی پلائیں گے۔ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ کہا اور دوبارہ میدان میں تشریف لے گئے۔ ادھر عمر بن سعد نے عرضہ کو اس کے بیٹی کی موت کا منظر دکھاتے ہوئے طنز کیا، کاش تم کسی بچہ سے جنگ کرنے کو اپنی توہین نہ سمجھتے۔ عرضہ کو تو بیٹی کی موت نے پہلے ہی عاطف شاں بنا رکھا تھا کہ اس کا دوسرا بیٹا میدان میں پہنچ گیا۔ یہ پہلے سے بڑا تھا، اس لیے قد و قامت میں بھی اس سے بڑا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی جناب قاسم کی شان میں بکواس شروع کر دی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ عرضہ کا بیٹا ہذیانی انداز میں بکے جا رہا تھا کہ تم نے میرے شیر جیسے بہادر بھائی کو قتل کیا ہے، میں تیری ایک ایک بوٹی کے 100 ٹکڑے کر کے تمہارا قیمہ بنا دوں گا۔ جناب قاسم نے بڑے پروقار انداز میں صرف اتنا فرمایا کہ تم چیختے کیوں ہو، انشاءاللہ تم بھی جلد ہی اپنے بھائی سے ملاقات کر لو گے۔ وہ جلا ہوا تو تھا ہی اور بھی مشتعل ہو گیا، منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی اور اندھا دھند وار پر وار کر رہا تھا۔ جناب قاسم اس کے ہر وار کو بیکار کرتے جا رہے تھے۔ جب اس کے کئی وار ضائع ہو گئے اور پھر اس نے زور سے ایسا وار کیا جس کو جناب قاسم نے روک تو لیا مگر شانے پر ہلکا سا زخم آ گیا۔ پھر کیا تھا، حیدر کے شیر کا شیر بفر گیا اور گھوڑے کو چکر دے کر دشمن کے گھوڑے کی گردن کے نیچے نیزہ گھونپ دیا۔ گھوڑا تڑپا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ عرضہ کا بیٹا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ جناب قاسم نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے شانے پر پوری قوت سے تلوار کا وار کر دیا۔ زخم لگتے ہی اس کے منہ سے ایک کریہ چیخ نکلی اور وہ پوری قوت سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے جسم سے گردن کا بوجھ اتار دیا۔ بقول شاعر، مانند دیو گر قدِ دشمن بلند تھا، بجلی سی بس چلی کے جدا بند بند تھا۔ عمر بن سعد نے عرضہ کو اس بار طنز نہیں کیا، پھر عرضہ کو بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا۔ وہ غصہ سے کانپ رہا تھا اور میدان میں پہنچ جانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ اس کا تیسرا بیٹا جو پہلے دونوں سے بھی ڈیل و ڈول میں زیادہ تھا جناب قاسم کے سامنے پہنچ چکا تھا، اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ بھی واصل جہنم ہو چکا تھا۔ پھر ارزق سے پہلے اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا اشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہیں تھا، اور جناب قاسم کی تلوار کا یہ حال تھا، ہر ایک شکی کے سر پر صفائی سے چل گئی، آئی ادھر سے سن سے ادھر سے نکل گئی، ناری پکارتے تھے کہ ہم سب سے کل گئی، کشف امان و امن شریروں کی جل گئی، کس کس مزے سے خون عدو چاٹتی رہی، ہر عضو مثل حرف غلط کاٹتی رہی۔ اب عرضہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، غم و غصہ کے ملے جلے جذبات نے اسے پاگل بنا دیا۔ اس نے پوری قوت سے گھوڑے کو چابک رسید کیا اور چشم زدن میں شہزادہ حسن کے سامنے آ گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے دور سے اس کے تیور دیکھے، بارگاہ عزی میں عرض کیا، یا اللہ قاسم کی اس درندے سے حفاظت فرما۔ ادھر اس نے آتے ہی جناب قاسم علیہ السلام کو للکارا، لڑکے تیار ہو جا، ملک الموت تیرے سر پر آن پہنچا ہے۔ آپ خاندانی وقار کے ساتھ اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور وہ بڑے زور و شور سے رجز پڑتا جا رہا تھا، میں دمشق کا پہلوان ہوں، شام و عراق کے بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں، میری تلوار اٹھتی ہے تو پھر دشمنوں کا خون چاٹ کر ہی دم لیتی ہے، میرا نام ارزق ہے، تم میرے 4 بہادر اور شہزور بیٹوں کے قاتل ہو، میری تلوار اب ان کا خون بہا مانگتی ہے، تمہیں قتل کرنے کے بعد اہل بیت کے ایک ایک فرد کو موت کی نیند سلا کر بھی اس کا غصہ فرو نہیں ہوگا، میں جنگی چالوں کا سب سے زیادہ ماہر ہوں، بڑے بڑے سپہ سالار میرے مشوروں پر عمل کر کے دشمن پر فتح یاب ہوتے ہیں۔ اس کی خرافت ابھی یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ حضرت قاسم علیہ السلام نے اسے فرمایا، غلط کہتے ہو، تمہیں نہ تو جنگی چالوں سے کچھ واقفیت ہے اور نہ ہی تم جنگ کرنا جانتے ہو، اپنے گھوڑے کی طرف تو دیکھو، اس کا ذہن بند کھلا ہوا ہے اور تمہیں معلوم تک نہیں، ایک لمحہ بعد تم زین سمیت زمین پر گر پڑو گے۔ ارزق کی نظر ایک لمحہ کے لیے زین کس کی طرف گئی
اور اسی لمحہ میں واقع زمین پر آ رہا حسینی شیر کی تلوار اپنا کام کر چکی تھی۔ ارزق زمین پر تڑپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا، لڑکے تو نے مجھے دھوکے سے قتل کیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں ارزق کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو عمرو سعد کو بڑا تعجب ہوا۔ اب ایک کے مقابلے میں ایک کو بھیجنے کا خیال ترک کر کے کئی دستوں کو حرکت میں لانا پڑا۔ ان حالات میں کیا ہو سکتا تھا؟ ہاشمی شہزادے کی تلوار اپنے جوہر دکھا رہی تھی اور دشمن کاٹ کاٹ کر پھینکتی رہی، لیکن کب تک؟ ایک کا سینکڑوں سے مقابلہ تھا۔ آپ کے جسم میں نازنین پر 27 زخم آ چکے تھے اور پھر ایک کاری زخم بھی لگ گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے نیچے گر پڑے۔ آپ زمین پر تڑپ رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے، یا ابن رسول اللہ ادرکنی یا ما ادرکنی۔ اپنا کام کر کے سپاہی یزید کا بادل چھٹ چکا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام بھی قریب پہنچ گئے۔ بھتیجے کی پرعلم ندا سنی تو تڑپ کر رہ گئے اور فرمایا، بیٹا میرا تو امتحان ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور پھر امی محترم کے ہاتھوں میں شہزادے حسن علیہ السلام نے دم توڑ دیا اور شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ آپ نے لاش کو کندھے پر اٹھایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے YouTube چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔